بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، موت برحق ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ قبر انسان کو دن میں 70 بار یاد کرتی ہے اور کہتی ہے، میرے اندر آنے سے پہلے اللہ کی عبادت اور فرما برداری کر کے آنا۔ میرے اندر سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے ہیں۔ میرے اندر تنہائی، حبس اور خوف ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، کیا رمضان میں مرنے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کون سا انعام دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس کے علاوہ رمضان میں مرنے والے ایک آدمی کا سچا واقعہ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، روزے میرے لیے ہیں، میں ہی اس کا اجر دیتا ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ دنیا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان اگر یہ بات سوچے کہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا رائی کے دانے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، تو اللہ کے نزدیک روزے کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے ایک علیحدہ جنت مخصوص کی ہے، جس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اس جنت کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جبکہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ دوستو، اگر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان میں مرنے والا شخص جنت میں داخل ہوگا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا؟ یہ بات سچ ہے۔ جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں اس کے ساتھ آسانی فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہو، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہی کرتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں کافر بھی مرتے ہیں، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ رمضان کے مہینے میں انتقال کرنے والا جو جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث ملتی ہے، جس آدمی کا روزے کی حالت میں انتقال ہو، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس کی افطاری حوض کوثر کے پانی اور جنت کے پھلوں سے ہوگی۔ وہ قیامت تک کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ صحابہ کرام بھی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہونے کی خواہش کا اظہار کرتے رہے۔ جو آدمی روزے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، اس کے لیے نہ ہی روز محشر، نہ ہی حساب و کتاب اور نہ ہی قیامت کی سختیاں ہوں گی۔ وہ آدمی پہلے ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو کر اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو رمضان کے اہتمام کے وقت موت آئی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جسے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کو حج کے موقع پر موت آئے، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر!
یہ کس قدر خوش بختی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے ایک درجے پر آمین کہا، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، جس نے رمضان کے روزے پائے وہ بخشا نہ گیا، وہ بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اس نے درود پاک نہ پڑھا، وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا تو وہ بھی بدقسمت ہے۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی خدمت اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و مددگار ہو، آمین۔